الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. محترم سامعین، حضرات و خواتین، آج ہم نے جو منزل تلاوت کی ہے 17ویں پارے میں سورۃ الحج کی تلاوت کی ہے اور 18ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ المؤمنون تلاوت کی ہے. ظاہر ہے سارے جو منزل پڑھی گئی ہے اس کا خلاصہ بیان کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، آپ بھی تھکے ہوتے ہیں. اس میں جو اہم مضامین ہوتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ بس انہی کو بیان کریں. سورہ حج کا آغاز اللہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ کرائی ہے قیامت کے واقعے سے. حدیث شریف کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت روئے زمین پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں ہوگا. یہ جو مسلمان ہیں یہ زمین کے وجود کو قائم رکھنے کا سبب ہیں، یعنی مسلمان کہہ لیجئے یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ زمین کے وجود کے قیام کا سبب ہے. جب یہ کلمہ زمین پر نہیں رہے گا، دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب کہ درمیان میں نبی نہ بھی آئے ہوں، نبیوں کے درمیان کا وقفہ ہوتا، تب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم سے کم دنیا بھر میں 7 افراد لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ کہنے والے موجود رہے. ان کی وجہ سے زمین قائم رہتی ہے. قیامت جب آئے گی تو اس وقت ایک بھی مسلمان باقی نہیں ہوگا. لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے، دولت کی ریل پیل ہوگی، عورتیں اچھے سے اچھے لباس پہنے ہوں گی اور بازاروں میں گھومتی ہوں گی، اور مرد کاروبار میں اور تجارت میں مشغول ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ عورتیں آٹا گوندتی ہوں گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں تصویر کشی فرمائی ہے اور ارشاد ہوا، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ، ان زلزلۃ الساعہ، ساعہ کہتے ہیں قیامت کو، ساعت ویسے گھڑی کو بھی کہتے ہیں یعنی واچ کو بھی کہتے ہیں، اور ساعت ایک لمحے کو بھی کہتے ہیں. اور جب مطلقاً ساعت کا الساعہ کا لفظ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے تو اس کا معنی قیامت ہے کہ قیامت کا واقعہ بہت بڑا ہے. زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت ہی عظیم چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن ایسا ہولناک ہوگا، اس دن تو دیکھے گا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. اب یہ ایک ایسی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے کہ ماں سب سے زیادہ محبت میں اپنے بچے کو اس وقت ہوتی ہے جو اس کو اپنے سینے سے چمٹائے اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہے. اس وقت ماں کی ممتا انتہائی جوش پر ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی ہولناکی کا وقت ہوگا کہ ماں دودھ پلانا چھوڑ دے گی، بچے کو پھینک دے گی، بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا، چاہے وہ انسان کی حاملہ عورت ہو یا جانوروں کی حاملہ ہو، ان کا وضع حمل ہو جائے گا، ابارشن ہو جائے گا، مسکیریج ہو جائے گا، اتنی ہولناکی ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے وہ نشے میں پھر رہے ہیں، جھومتے پھر رہے ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن وہ اللہ کا شدید عذاب ہوگا. تو اللہ چونکہ ایمان والوں کو یہ عذاب نہیں دینا چاہتا، اس لیے اس وقت کوئی ایک بھی ایمان والا باقی نہیں ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي الْحَقِّ، پھر اللہ نے اپنی توحید اور شرک پر استدلال قائم کرتے ہوئے اس بات احقاق حق کیا اور ابطال باطل یعنی شرک کا ابطال کیا. اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں لوگوں سے یعنی ایمان والوں سے جھگڑتے ہیں بغیر حق کے، بغیر علم کے، اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. شیطان مرید، ایک ہوتا ہے مرید، میم کے پیش سے مرید، یہ جو پیروں کے مرید ہوتے ہیں یہ مرید ہوتے ہیں میم کے پیش سے، ارادت مند ہوتے ہیں، یہ اپنے مرشد کے حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے تابع فرمان ہوتے ہیں. کچھ مرید جو ہوتے ہیں وہ مرید ہوتے ہیں، مرید کہتے ہیں سرکش کو، میم کے زبر سے، مرید معنی سرکش اور مرید معنی اطاعت گزار. اس سے آپ ایک یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ عربی زبان کتنی نازک ہے کہ زیر زبر پیش کی غلطی سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے. پھر اللہ نے انسان کو اس کی پیدائش کا یاد کرایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی میں کوئی شک ہو بھی تو یہ تو دیکھو، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے اولاً تو تم کو مٹی سے پیدا کیا،
ہمارے باپ کو آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا، خود ہماری بھی تخلیق جو ہے اس کی بنیاد مٹی ہے، یعنی مٹی سے چارہ اگتا ہے، مٹی سے غذا اگتی ہے جس سے ہماری زندگی نمو پاتی ہے۔ ہمارے باپ وہی کھا کر جوان ہوئے، پھر ان کے آگے سے ان کے پانی سے ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا، تو ہماری بھی جو بنیاد ہے وہ مٹی سے اگی ہوئی غذا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح، تمہیں دوبارہ بنانے پر شک ہے تو یہ تو دیکھو کہ ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں نطفہ سے یعنی مرد اور عورت کے مخلوط پانی سے پیدا کیا، ثم من علقہ، پھر اس پانی کو ہم نے جمع و لوتھڑا بنا دیا، ثم من مضغہ، پھر اس کو ہم نے پہلے اس پانی کو پھٹکری سی بنائی، پھر اس کو لوتھڑا بنایا، مخلقہ وغیرہ مخلقہ، پھر اس کی کبھی صورت بنائی اور کبھی مسکیریج ہو گیا، ابارشن ہو گیا، کچا بچہ ضائع ہو گیا، لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء، اور پھر ہم ماؤں کے پیٹوں میں جہاں چاہتے ہیں اس کو ٹھہراتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک خاص مقرر مدت تک، یعنی انسان کی وضع حمل، حاملہ کی وضع حمل جو ہے انسان کی مادہ کی، وہ 6 ماہ سے 2 سال تک کی ہے، یعنی 2 سال تک انسان کی عورت کو حمل رہ سکتا ہے، کم سے کم 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے بچے بھی تاریخ میں پیدا ہوئے جن کے ماں کے پیٹ کے اندر ہی دانت بھی اگائے تھے، وہ پیدا ہوئے تو ان کے دانت تھے۔ ضحاک نام کا ایک بادشاہ ایران کا گزرا ہے، اس کا نام ہی ضحاک اس لیے ہے کہ وہ ہنستا ہوا پیدا، اس کے دانت تھے، 2 سال کا اس کا حمل ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مقرر مدت ہے، یعنی یہ کلیہ نہیں ہے کہ 9 ماہ میں بچہ پیدا ہوگا، وہ 6 ماہ میں بھی پیدا کر سکتا ہے، سال میں بھی، 1.5 سال میں بھی، 2 سال میں بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں بچہ، ثم لتبلغوا اشدکم، وہ کمزور سا بچہ جو کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، پھر ہم اس کو اتنی طاقت دیتے ہیں جسم میں، مضبوط بھرپور طاقت والا ہو جاتا ہے۔ ومنکم من یتوفی، اور پھر تم میں سے کچھ کو ہم موت دے دیتے ہیں، یعنی اس کو وفات دے دیتے ہیں۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کسی کو ہم لوٹا دیتے ہیں ارذل عمر کی طرف۔ ارذل عمر، عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ بوڑھا اور بچہ برابر ہو جاتا ہے، جب انسان کی عقل مختل ہو جاتی ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں سٹھیا گیا ہے، بڈھا تو سٹھیا گیا، یعنی ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے کے 14 پارے کی منزل میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، ہم نے ان کو ایسا پیدا کیا کچھ نہیں جانتا تھا، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں ایسا پیدا کیا کہ کچھ نہیں جانتا، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر شے کے جاننے کے باوجود اس کی عقل الٹی ہو جاتی ہے اور ایسا ہو جاتا ہے گویا کچھ جانتا ہی نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اپنے اندر اتنی تبدیلیاں ہم کرتے ہیں، ایک بوند سے پیدا کرتے ہیں، پھر چھوٹا سا بچہ، پھر اتنی طاقت کہ وہ کہتا ہے کہ میں سمندروں کو چیر دوں، پھر ایسا بوڑھا ہوتا ہے کہ پھر کروٹ نہیں لے سکتا۔ تو جو رب ایسا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ ان مشرکین کے اعتراض کا جواب تھا جو کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ سورت کا نام حج ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، بیت اللہ کو جب تعمیر کر دیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، لوگ دور دراز کا سفر کرتے ہوئے حج کرنے کے لیے اپنی اونٹنیوں کو تھکا کر دبلا کر کے تمہارے پاس پہنچیں گے۔ حضرت ابراہیم کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، عالم ارواح تک پہنچایا، بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے سرکار نے فرمایا کہ جب آدم نے کہا، ابراہیم نے کہا لوگوں کو حج کے لیے بلایا، تو یہ جو حج کا ترانہ ہے جو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اصل میں عربی کا وہ لفظ ہے، جیسے آپ جب سکول میں پڑھتے تھے تو استاد نام لیتا ہے کہ الطاف وہ کہتا ہے یسر، رفیق وہ کہتا ہے یسر، عمران وہ کہتا ہے یسر، یہ یسر حاضر ہونے کو، لبیک کے لفظی معنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو یہ لبیک اس ترانے کا جواب ہے، یہ اللہ نے ہر انسان کو سنایا عالم ارواح میں۔ تو عالم ارواح میں جس نے سنا ان پر مختلف کیفیتیں وارد ہوئیں، کچھ نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا چپ ہو گئے، کچھ نے ایک بار کہا کہ لبیک، کچھ نے کئی بار کہا لبیک، اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے کہا تھا لا لبیک۔ فرمایا کہ جنہوں نے کہا لا لبیک یہ تو وہ ہوئے جن کو ایمان کی دولت بھی نصیب نہیں ہوگی اور وہ حج کر ہی نہیں سکیں گے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے خاموشی اختیار کی، یہ وہ مسلمان ہوں گے لیکن ان کو حج کی چاہت کے باوجود حج کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے نیکی کی دعوت پر خاموشی اختیار کی۔ اور جنہوں نے ایک بار کہا لبیک ان کو ایک بار حج کی توفیق نصیب ہوگی،
اور جنہوں نے کئی بار کہا حج کی لبیک 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 لبیک، ان کو اتنی ہی بار حج کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بندے 50 حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، 20 30 حج کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 1 2 حج کرتے ہیں۔ یہ دراصل اس پکار کا جواب ہے جو عالم ارواح میں کی۔ اس سے صوفیاء یہ کہتے ہیں، علماء صالحین یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو نیکی کی کسی کام کی دعوت دی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑے یا زیادہ کے چکر میں نہ پڑے، کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ضرور لے لے۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جا رہا ہے تو اسے ایک اینٹ ہی مزدور کو پکڑا دے، مستری کو پکڑا دے، ایک گارے کی کسی بھر کر اٹھا کر دے دے۔ کبھی بھی کسی کو کسی کام کی نیکی کی دعوت دی جائے تو اس کو نظر انداز نہ کریں، ورنہ یہ بہت بڑی محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ اسی میں قربانی کا ذکر ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کے خون گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارا تقوی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر پھر استدلال قائم کیا اور فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یہ سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، تم نوالا کھا رہے ہو، تمہارے نوالے سے مکھی آ کر بیٹھتی ہے اور وہ ایک ذرہ لے جاتی ہے، تم پوری دنیا کی طاقت لگا لو، اس مکھی سے وہ چھینا ہوا ذرہ واپس نہیں لے سکتے۔ تم کن چکروں میں پڑے ہو، اس رب کو کیوں بھولے ہوئے ہو؟ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا، ابھی بھی مسلمان رکھا۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، ہمارا نام جو ہم کہتے ہیں نا مسلمان، یہ اصل میں فارسی ترکیب ہے۔ مسلم کی جمع فارسی میں مسلمان ہوتی ہے، جیسے ہم مسلمان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ عربی میں مسلمون ہوتا ہے، مسلمون، یہ مسلمان جو ہے یہ فارسی ترکیب ہے۔ جیسے طالب علم اسٹوڈنٹ کو طالب کہتے ہیں، تو طالبان عربی میں دو اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں، لیکن فارسی میں طالبان جمع ہوتا ہے، یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹس، دین کے طالب کو عام طور پر طالب کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلم کی عربی میں جمع مسلمون ہے، اور یہاں مجرور ہو کر مسلمین بیان کیا کہ مسلمین، تمہارا نام اس نے پہلے بھی مسلمان رکھا اور ابھی بھی مسلمان رکھا۔ اصل لفظ عربی میں مسلم ہوتا ہے، مسلم کی جمع مسلمون ہوتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے گرامیٹیکلی جس کو مسلمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تلاوت کی سورہ مومنون کی۔ مومن کی جمع مومنون ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ مسلم کی جمع مسلمون ہے، تو مومنون، اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، بے شک ضرور وہ ایمان والے کامیاب ہوئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ نماز کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک خشوع اور ایک خضوع۔ خشوع کہتے ہیں ظاہری اعضاء کا اطمینان اور سکون رکھنا، اور خضوع کہتے ہیں دل کا اطمینان اور وقار اور سکون ہونا۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے، انہوں نے نماز پڑھ کے نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیلنے لگے، کبھی یوں کرتے تھے کبھی یوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو یہ ایسے نماز نہ پڑھتا۔ پھر حضور نے ان کو بتایا کہ نماز میں پورے سکینت اور وقار کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، نماز میں حرکت کرنا پسند نہیں۔ تو اصل یعنی بے نمازی کا تو تذکرہ ہی نہیں، نمازی ہو اور نماز میں خشوع بھی کرتا ہو، وہ نمازی کامیاب ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کی جو صفتیں مومن کی بیان کی ہیں وہ ابتدائی آیتوں میں ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں ہر بیکار اور فضول چیز کو، کوئی بھی کام گفتگو ہو بیکار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، یعنی کس بندے کا عمل اسلام کا افضل ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، گفتگو بھی بیکار نہ کرے، کوئی مصروفیت بھی وقت گزارنے کے لیے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ٹائم کل کر رہا ہوں، ٹائم گزار رہا ہوں وقت، یہ انسان مومن کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا چاہیے۔ رب فرماتا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے، فضول چیزوں سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو سب نیکیاں کرے زکوٰۃ نہ کرے، یہ اتنا بڑے عذاب کا موجب بنتا ہے کہ العیاذ باللہ، جیسا کہ جمعے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سونے کو، اس کرنسی کو، اللہ تعالیٰ اس کو میٹل بنائے گا اور دھات بنا کے اس کو آگ میں تپا کر پھر اس سے داغا جائے گا بندے کو، اور کہا جائے گا یہ ہے تیرا خزانہ۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک وہ چیز جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، تمہاری زبان، اور ایک وہ چیز جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری شرمگاہ۔
فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ ان دو اعضاء کی وجہ سے جائیں گے، شرمگاہ کی وجہ سے اور زبان کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے 360 جوڑ جو ہیں وہ زبان کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں کہ خدا کے لیے احتیاط سے چلنا، تیری سلامتی میں ہماری سلامتی اور تیری بربادی میں ہماری ہلاکت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ انسان کے سر پر گناہوں کا بوجھ ڈالنے میں سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ زبان ہے۔ اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ اپنی شرمگاہیں اپنی بیویوں یا شوہروں کے ساتھ کے علاوہ یا اپنی کنیزوں کے سوا کسی اور جگہ استعمال نہیں کرتے، یعنی شرمگاہ کو۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس سے علاوہ کوئی اور جگہ ڈھونڈتے ہوں اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے وہ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ اپنی امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یہاں فرمایا نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں کرتے، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے جتنے ارکان ہیں ان کو پورا ادا کرتے ہوں، قیام کریں تو پورا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی نمازی نماز پڑھ رہے ہیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تو نماز پڑھتے ہوئے اوپر دیکھے تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تیری بینائی کو نہ اچک لے، اور کئی جو ہوتے ہیں وہ رکوع میں جا کر کھڑے پورا نہیں ہوتے اور اگلی دفعہ سجدے میں، اس کو بدترین چور کہا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ ہوں گے وارث کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جنت کے بے شمار طبقات ہیں اور ان میں جنت الفردوس اللہ نے خاص اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنے لیے جنت مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ پھر اللہ نے ان خلقت انسانی کے مدارج کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے کھنکتی ہوئی، سلالۃ من طین، کھنکتی ہوئی مٹی، یعنی انسان کی مٹی، ہمارے باپ کی مٹی گارے سے بنائی گئی مٹی سے، پھر اس میں پانی ملایا گیا، پھر اس کو پکنا دیا دھوپ سے، پھر وہ ایسا ہو گیا جیسے گھڑے کی پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے، اس کو سلالہ کہتے ہیں۔ سلالہ مٹی کی وہ قسم ہوتی ہے جو ٹھیکری بن جاتی ہے، جو ہمارے مٹی کے برتن گلاس بکتے ہیں، اس کو سلالہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر انسان کو ہم نے اس سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کے نطفے کو ایک جگہ پر ٹھہرایا یعنی ماں کے رحم میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، یہ قرآن نے 1450 سال پہلے بتایا، اور یہ ان سائنس نے 1900 کچھ میں آ کر اس مدارج کو دریافت کیا، اور جس سائنسدان نے جو گائناکالوجسٹ تھا فرانس کا تھا، اس نے جب اس کو بتایا کہ انسان شکم مادر کے اندر اس ترتیب سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بتایا کہ تو قرآن نے 1450 سال پہلے بتا دیا، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم تو قرآن میں غور کرتے ہی نہیں نا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ فرمایا کہ یہ 40 دن کے مرحلے ہیں، 40 یعنی 4 ماہ میں 30 دن کے مرحلے ہیں۔ 120 دن کے اندر انسان کا ڈھانچہ جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، اس کے بعد جینڈر کی تقسیم ہوتی ہے۔ 120 دن کے اندر بعد جو ہے وہ انسان کی جسم میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اس لیے اس میں مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا عورت بچہ پیدا نہ کرنا چاہیں اپنی کسی وجہ سے، وجہ یہ نہ ہو کہ ان کو ہم روٹی نہیں کھلا سکیں گے، یہ حرام ہے، صحت کی وجہ سے، طبعی خرابی کی وجہ سے، یہ کچھ اور، تو ابارشن کرانے کے لیے 4 ماہ سے پہلے کرایا جا سکتا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی۔ 4 ماہ کے بعد وہ کرائے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، سوائے اس کے کہ کوئی اشد ضرورت ہو۔ جیسے ابھی ایک صاحب نے پوچھا کہ ان کا بچہ جو ہے اس کو تھیلیسیمیا ہوتا ہے، ڈاکٹر نے بتایا پیدائش سے پہلے ٹیسٹ کیا تو تھیلیسیمیا ہے، تو 6 ماہ کا انہوں نے پھر وہ ابارشن کرایا، تو یہ جائز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر 4 ماہ سے پہلے کرا لیں تو وہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن 4 ماہ کے بعد کرائے گا تو قتل انسانی کا مرتکب ہوگا، سوائے مجبوری کے، ماں یا بچے کی صحت کو خطرہ ہو۔ فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو علقہ بنایا، علقہ لوتھڑے کو کہتے ہیں، پھر اس کو گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت میں ہم نے پٹھوں میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر بعد میں ہم نے اس کو جیسا چاہا پیدا کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس کتنا برکتوں والا ہے اللہ، وہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ اس صورت کی آخری 4 آیتیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ترجمہ ان کا یہ ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تم کو بیکار میں پیدا کیا،
اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بادشاہی والا، بہت بلند ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، اور وہ عرش کریم کا رب ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ آیت بھی اسم اعظم کے اندر شامل ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس ان کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے، فإنما حسابه عند ربہ، ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک یہ کافر کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وقل، اور تو کہہ، رب اغفر وارحم، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور اے اللہ تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ نقول رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آخری 4 آیتیں یاد کر لیں۔ اگر کسی کو آسیب یا جن ہو آسیب یا جن، کیونکہ بہت سارے کیسز جھوٹے ہوتے ہیں، عورتوں کو ہسٹیریا ہو، تکلیف ہو تو وہ کہتی ہیں جنات ہو گئے، اور کئی بیماریاں ہوتی ہیں، کئی ڈرامہ کرتی ہیں بچیاں کسی اور وجہ سے ہوتی ہیں، تو یہ 4 آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر پھونک دی جائیں جس کو جنات ہوں، اصلاً جن یا آسیب ہو، تو انشاءاللہ العزیز اس کا جنات کا یہ، اور سورہ فاتحہ کے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول، یہ اس کے کان میں پڑھ کر پھونک دی جائیں۔ اگر جن یا آسیب ہو تو انشاءاللہ العزیز وہ قطعیت کے ساتھ وہ دفع ہو جائے گا، اور نہ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کو بیماری ہے، اس کو جنات نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على هدايتك، اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صلى الله تعالى على